بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو یہ نظر کی کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا، ورنہ آپ کی عزت اور وقت میں کمی آئے گی۔ رشتہ داروں کے سامنے اپنی قسمت کی شکایت، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی شکایت، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی شکایت، غیر کے سامنے اپنے دوست کی شکایت، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکایت۔ ناظرین، لیموں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی چائی یا چند دنوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول باقاعدگی سے بڑھنے لگے تو بادام کھایا کریں۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ سیب کھانا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل رہے تو پھل اور سبزیاں باکثرت کھایا کریں۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ ناظرین، 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ پیدل چلنے سے موٹاپے اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے۔ پودینے کا قہوہ روزانہ استعمال کرتے رہنے سے معدے کے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ دارچینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہونے لگتی ہے اور ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ لیموں اور کیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ سفید بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ نہار منہ پودینے کا رس پینے سے آنکھوں کے حلقے دور ہوتے ہیں۔ وہ باتیں جس سے شوہر کی محبت ختم ہوتی ہیں۔ جب عورت اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، جب عورت اپنے شوہر کی ہر بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے، جب کوئی عورت اپنی شوہر کی مرضی کے بغیر ہر کوئی کام کرتی ہے، جب شوہر پیار کرنے والا ہو، احساس کرنے والا ہو اور خیال کرنے والا ہو، اس کے باوجود بھی عورت اس پر شک کرے، جو عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے میکے میں خون گماتی ہے، ماں باپ کو شوہر سے بڑھ کر اہمیت دیتی ہو، تھوڑے مشکل حالات میں تانے دیتی ہو۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل سرما ڈالنا سنت ہے۔ اس سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے اور قوت بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے کی عادت انسان کو کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ ہر دوسرے دن اس پیول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جب بھی پیدل واک کرنے لگو تو اس سے قبل نیم گرم پانی پی لو، جسم میں کبھی سستی یا کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تجھ سے ایک عہد لیا ہے، بے شک جس کا تو خلاف نہیں کرے گا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے جس کسی مومن کو اذیت پہنچائی ہو، میں نے اسے برا بلا کہا ہو، لعن طعن کی ہوئی، اسے مارا ہو، تو اس اذیت کو اس کے لیے باعث رحمت و طہارت اور باعث قربت بنا دے، اور روز قیامت اس قربت کی وجہ سے تو اسے اپنا مقرب بنا لے۔ ناظرین، آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلوویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون ڈال کر نرم کر کے نشانوں پر لگاؤ۔ جو انسان ہلدی والا دودھ پیتا رہتا ہو اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ مولی کا سالن کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مولی کو سلاد میں استعمال کرنے سے سلاد کا ذائقہ لذیذدار ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ مسالے والی چیزیں کھانے سے معدہ بگڑ جاتا ہے۔ ناظرین، لیموں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی چائی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول باقاعدگی سے بڑھنے لگے تو بادام کھایا کریں۔ کالی مرچ کھانے سے گلا ٹھیک ہوتا ہے اور نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں
تب ہمارے رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے۔ سختی ہمیشہ کچھ وقت کی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا۔ ناظرین، روزانہ انار کا رس پینے سے جوانی جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طرح سونے سے کمر کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جن کو کھانے کے بعد ہچکی آنا شروع ہو جائے وہ جان لے کہ صحت مند انسان ہے۔ اگر سردی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لے۔ سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی چائے میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا اور کینسر جیسی بیماری کبھی نہ ہوگی۔ بند گوبھی زیادہ کھانے سے جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہوگی، جلد کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگے گی۔ ناظرین، ناپ میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تلوار سے بھی تیز کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پوری عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ ناظرین، گردے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اگر جسم کی خارش کا مسئلہ ہو تو مونگ پھلی کھانی نہیں چاہیے، ورنہ مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ چائے میں سونف ڈال کر پی جایا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال نہ کیا کرے، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ سو کے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے اور جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے آئرن اور پروٹین کی کمی پوری ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے معدے کی 70% بیماریاں دور ہو جائے گی۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ سردیوں میں نیم گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کرے۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ چاول زیادہ کھانے سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے اور انسان کو جوڑوں میں درد جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر 2 چمچ دہی ڈال دی جائے تو کھانا لذیذدار بنتا ہے۔ شملہ مرچ سونگھ لینے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھا لینے کے بعد پانی پینا دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ لذیذ بنانے کے لیے اس میں 1 عدد لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ لیکوریا اور ٹانگوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو روزانہ صبح نہار منہ 7 بادام کھا لیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بدن میں بے پناہ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پی لیا کرو۔ کریلے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا 1 قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی، اس سے آنکھوں کی چمک بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں شہد کا استعمال کرتے ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے۔ گردن پر خارش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے سے
شوگر کی بیماری جلدی گیر لیتی ہے۔ زیادہ سوچنے والے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے افراد ہمیشہ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھا لیا کرو۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ ناظرین، زیادہ چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ، اس سے سینے اور گلے کا انفیکشن ہو جائے گا۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا آہستہ کھاؤ اور بھوک ختم ہونے سے پہلے بس کر دو۔ زیادہ چائے پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے، یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور منہ کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھا لیا کریں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے زکام لگ جائے تو ہری مرچ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ پیدل چل لینے سے قبل ایک دانہ انجیر کھا لی جائے تو گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ڈپریشن کی چند ایک علامات: آپ ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو خود میں ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آخر آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کسی سے بھی ملنا اور بات کرنا نہیں چاہتے۔ آپ تنہا رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آپ سب سے کمتر ہے اور دوسرے سب آپ سے بہتر ہے۔ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ ناظرین، سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کر لو، قد بڑھنے لگے گا۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کرے، اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہے گی۔ ناظرین، سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین، کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا بدن کو طاقت دیتا ہے اور خون میں موجود فاسد خلیات ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام نزلہ زکام میں آرام دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائے، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اگر آپ مچھروں سے بہت تنگ ہیں تو ادرک کے رس کی اسپرے کرو۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے چھوٹا آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام پی جائے۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ پانی زیادہ پینے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ پانی یادداشت تیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تازہ دودھ سے چند دن چہرہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ناظرین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی، جس کے نتیجے میں لوگ مسجد ہی میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے۔ آخر میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور فقارا نماز۔ عطا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھیں۔ ناظرین، آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا